کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں سور پھونکی جانے تک. جب تک سور نہ پھونکا جائے گا اس وقت تک عبادت کر رہے ہیں. سنتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں. اگر چاہے اگر نہ چاہے تو نہ سنتے ہیں نہ جانتے ہیں. اللہ پاک ان کو اجازت دے تو یہاں بھی سنتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ پاک کا حکم ہو تو وہاں بھی سنتے ہیں. دل ہونا چاہیے. بے شک اب سچ ہے. سینہ پاک ہونا چاہیے. اللہ پاک میرے تمہارے سینے اور دل کی اصلاح کرے. اور میں نے تم کو سنا دیا. یہ اچانک بات کچھ اور کرنی تھی سامنے یہ آ گئی جی کہ جس سے حضور کے سامنے بیٹھ کے قرآن لکھا اس سے مجھے مقابل ہے. تو اس لیے آپ اگر قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ توہین بھی کرتے ہیں تو کوئی مقام نہیں آپ کا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. قرآن مجید کا نور شد قرآن مجید نے تو قرآن مجید نے تو فیصلہ ہی کر دیا ہے خود ہی کہ ہدی للمتقین. اس قرآن مجید کی ہدایت متقی کے لیے ہے. متقی وہ ہے جس کا دل متقی ہے، جسم نہیں. یہ جھکنا جھکانا اس کا کوئی فائدہ نہیں. صرف ہم رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں قیام کرتے ہیں اور دل ادھر ادھر جھکتا رہتا ہے. دل درست ہونا چاہیے. ہدی للمتقین. جب متقین کی تو اشارہ بھی فرمائی قرآن مجید نے خود. اور آخر میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. انہی لوگوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت حاصل ہے اور یہی کامیاب ہے. سبحان اللہ. اور قرآن مجید نے یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. قرآن مجید کا کوئی محافظ نہ تو آپ ہے نہ میں ہوں. ہم تو صرف خادم ہیں. خدمت کریں گے. حفاظت قرآن مجید کی اللہ کے ذمہ ہے. کافروں یہودیوں نے بگڑو کچھ کیا، کوشش کی، بڑی کوشش کی. ان کو تھوڑا سا تکلیف کر دینے کے نہیں کامیاب ہو سکتے ورنہ کامیاب ہوں گے. اور جب رب تعالیٰ چاہے گا تین چیزیں ہوں گی. تین چیزیں جن کے بات ہی کرے جن کے بات ہی کرے اللہ اس کے رسول بہتر کرے. بے شک. کہ وہ ترتیب کون سی ہوگی لیکن میں آپ کو سنائے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور قرآن مجید کے کلمات طیبات اٹھا کے رات کو آپ سوئیں گے صبح اٹھیں گے قرآن مجید کھولیں گے تو فرق نظر آئے گا. کلمات اور اسی وقت حضور کا دیدار رک جائے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی کو خواب میں نہیں ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت ابھی تک موجود ہے مدینہ منورہ میں ہے مکہ شریف میں ہے اقطار الارض میں موجود ہے دیدار کرنے والے. یعنی اللہ کے فضل و کرم سے یہاں بھی ہے. بے شک. حضور کا دیدار کر رہے ہیں بے شک. بھارت میں. لیکن آپ کو بتاؤں کہ قابلین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دعا کسی ولی کے زیارت پر قبول نہیں ہوگی. زیارتوں پر پھر ایک وقت آئے گا کہ پیغمبروں کی قبروں پر بھی دعا قبول نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ صرف سرکار مدینہ. بے شک اب سچ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خصوصیت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سلسلہ آخر تک رہے گا. یہ سلسلہ کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں دعا قبول ہوگی یہ سلسلہ سور پھونکے جانے تک رہے گا. اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اس وقت تک حضور کا زندگی بارگاہ اقدس کھلی ہوئی تھی.
زیادہ نہیں. بے شک اور کعبہ شریف اس وقت شہید ہو چکا ہوگا بال اتفاق. زمزم شریف خشک ہو چکا ہوگا کیونکہ زمزم کا منبع جو ہے وہ زمین نہیں ہے. بے شک غلط فہمی میں نہ رہنا. بے شک کسی زمین سے کوئی چشمہ نہیں پھوٹ رہا. بے شک آپ کا اس کا منبع آسمان پر بے ہے. شک اب سچ ہے. عرش معلیٰ سے نیچے اتر رہا ہے. بے شک سچ. اور یہ تمہارا رزق بھی جو ہے یہ بھی غلط فہمی میں نہ رہنا. جو کماتے ہو کمانا چاہیے, محنت کرنی چاہیے, حلال پاک کرنا. لیکن اللہ پاک نے فرمایا وفی السماء رزقکم وما توعدون. تمہیں جس رزق کا وعدہ کیا گیا وہ آسمانوں میں ہے. بے شک رزق بھی آسمان سے اترتا ہے. بے شک. کچھ وہ دیوانے ہیں جو اور دنیا سے فارغ ہو چکی ہے اور زمین کے تہخانے میں بیٹھے ہیں یا کسی جگہ میں بیٹھے فرشتے پہنچاتے. سبحان اللہ. واہ جی واہ. صحیح. آپ نے پڑھا ہوگا میرے آقا غوث پاک اور ان کے ساتھ ایک ساتھی حاجی بن مسافر جا رہے تھے. راستے میں روک لیا ایک خاتون. ہاں جی کلندر تھی. اس نے حبشہ سے جب تھا حبشہ بھی نہیں ملی تھی. حبشہ میں کہتے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ میری ایمان کی باتیں ہیں اور آپ نے سبحان اللہ. اگر نام پسند ہے کسی کو تو چھوڑ دیں گستاخی نہ کرنا, بھی نہ کرنا, مار کھا جاؤ گے. عدی بن مسافر ہماری صاحب دیکھ رہی تھے ملاقات کی. فرمایا میں حبشہ سے آ رہی ہوں. سبحان اللہ. اور آپ میرے مہمان ہیں. ابھی میرا روزہ ہے. سبحان اللہ. افطار کے وقت آپ میرے مہمان ہیں. افطار کا وقت آیا آسمان سے تین کوزے اترے. دسترخوان اترا. سبحان اللہ. مائی صاحب نے فرمایا میرے رب کریم نے مجھ پر کرم فرمایا, میرے مہمانوں کی عزت فرمایا. سبحان اللہ. واہ جی واہ. سرکار کا اس پاک نے بھی نظر فرمایا. حدیث مسافر نے بھی یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. حاضرین کی کتابوں میں پڑھ لے. میں نام سارے نہیں گنوا سکتا. اور مائی صاحبہ نے بھی پھر یہ ہوا کہ عجیب المسافر بے ہوش ہو گئے طواف کرتے وقت. تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ کدھر پھر رہے ہو, حج کر رہے ہو, عمرے کر رہے ہو. اور ایسے بھی ہے جو ایمان سے خالی ہو تو آپ سارے ہیں. ایسے ہے جو ایمان سے اپنے دل دماغ کو پر کر کے آ رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت میں جاؤ. آمین. اللہم رب آمین. تجارت کے لیے مت جاؤ, لوگوں کو سنانے دکھانے کے لیے مت جاؤ. عجیب المسافر تو تجلی کو برداشت نہیں کر سکے. وہی کلندر مائی کھڑی ہے. قربان جاؤں میں آپ کے درجے پر. واہ جی واہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. آپ کو کتنا اعلیٰ درجہ تھا. یہ تجلی نہیں برداشت کر سکتا, بھی ہوش ہو گیا ہے اور آپ مٹکے کے مٹکے. واہ جی واہ. سبحان اللہ. واہ جی واہ. یہ ابھی وقت سامنے آ رہا ہے کہ پوری دنیا کے اولیاء اپنے خیمے آپ کی طرف بے گھر شک. دیں. واہ جی واہ. تم تمام حضور میرا اپنا ایمان کا یہ بھی جھگڑا ہے, بڑا اختلاف ہے اور بہت غلط ہے. یہ اختلاف غلط ہے, کوئی بھی کرے, اور اختلاف کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ کمزوریاں ہیں ہمارے اندر کی. میرا عقیدہ کامل ولیوں کے مطابق الحمدللہ. غوث زمان میرے کی شاہ رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدہ کے مطابق. بے شک اب سچ ہے. بے شک اب سچ ہے. اللہ کے فضل سے اس بکتی رب کریم کے سامنے ایک عبادت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہ اس وقت تک جتنے دوست دنیا میں آج بھی ہے کہاں آئیں گے.
بے شک سچ ہے. مسائل نہیں. ہاں سبحان اللہ. آپ نے فرمایا ہے کہ حقیقی غوث ابھی تک غوث صدقین ہے اور اضافی غوث میں بھی ہوں اس وقت. میں غوث ہوں اضافی اور مجھے اس وقت انہوں نے دیا. بے شک بے شک. لہذا غوث صدقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جس وقت میں بھی یہ اقوال یہ ولایت کبریٰ امام مہدی سبحان اللہ. بے شک اور امام مہدی بے شک سچ ہے. اس لیے وقت 5 منٹ ہو گیا ہے اور ٹائم ہم انشاءاللہ بھی بدلیں گے کچھ دنوں کے بعد. اور میں جو کچھ چاہتا تھا وہ بیان نہیں ہو سکا. جو بیان ہوا ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. میری تمہاری آخرت اچھی کرے. بہت نازک وقت آ چکا ہے. انتہائی درجے کا نازک وقت آ چکا ہے. اللہ تعالیٰ ظاہری باطنی فطروں سے مجھے اور آپ کو بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.